دین اسلام ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ دین تو اور بھی ہیں، بہت سارے دین پائے جاتے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، باقی دین نہیں ہے، یا اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے اور دوسرے دین اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ تو طے ہے کہ اور دین بھی موجود ہیں۔ عیسائیت ایک دین ہے، یہودیت ایک دین ہے، ایک باقاعدہ دین ہے، ہندوازم ایک باقاعدہ، ہندو مت ایک باقاعدہ دین ہے، جین مت ایک باقاعدہ دین ہے، بدھ ازم ایک باقاعدہ دین ہے، سوشلزم ایک باقاعدہ دین ہے۔ دین تنظیم زندگی ہے۔ کمیونزم ایک باقاعدہ دین ہے، اور جہاں کہتے ہیں کہ کوئی دین نہیں ہے وہاں پر بھی دین، یعنی چین یا جاپان، وہ ملک کے جہاں روس کسی زمانے میں تھا جب وہ متحد، تو کہا جاتا تھا کہ وہاں پر دین نہیں ہے، بلکہ روسی اور چینی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاں سے خدا کو نکال دیا، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے یہاں سے خدا کو نکال دیا، ہمارے یہاں کوئی خدا کا وجود نہیں ہے، نہ کوئی خدا کا ماننے والا ہے، ان کے پاس بھی ایک دین ہے۔ دین بہت سارے ہیں، مگر اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میرے نزدیک دین صرف الاسلام ہے۔ آپ کے نزدیک کوئی بھی دین ہو، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے۔ مارکیٹ کھلی ہوئی ہے، آپ تشریف لے جائیے، وہاں پہ عیسائیت بھی مل رہی ہے، یہودیت بھی مل رہی ہے، اسلام بھی مل رہا ہے، ہندوازم بھی مل رہا ہے، بدھزم بھی مل رہا ہے، جو آپ کو پسند ہے وہ لے لیجیے۔ اللہ کہتا ہے یہ تو ہے میری رائے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میرے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یہ تو میری رائے ہے، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے۔ آپ کی مرضی، جو سا دین چاہے قبول کر لیں، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے کہ نہیں آپ کو اسلام ہی قبول کرنا ہے، آپ کی مرضی ہے، جو دین چاہے قبول کر لیں، کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ رائے میری یہ ہے، لیکن فیصلہ میرا سن لیجئے آگے۔ فیصلہ یہ ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اس دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین لے کر میرے پاس آئے گا تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ میں قبول نہیں کروں گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ اور آگے جملہ دیکھیے کیا ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ جو کوئی دوسرا دین منتخب کر لیتا ہے دنیا میں رہنے کے لیے، دنیا میں خسارہ نہیں پائے گا، آخرت میں خسارہ ہوگا۔ اب نہیں سوچا کریں کہ انگریزوں کو اللہ نے اتنی سہولتیں دے دی ہیں، یورپ والوں کو اتنی سہولتیں دے دی ہیں، عیسائیوں کے پاس اتنا پیسہ ہے، یہودیوں کے پاس بڑی دولت ہے، وہاں حسین حسین لوگ ہوتے ہیں، حسین حسین عورتیں ہوتی ہیں، گھوڑے بھی اچھی نسلوں کے وہیں، عورتیں بھی اچھی صورتوں کی وہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اقبال نے کہا ہے نا، شکوہ جواب شکوہ، اقبال کی شکوہ نظم ہے کہ ظلم تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور، مسلمان سے وعدہ کیا بیچارے سے کہ حور ملے گی، پتہ نہیں کب ملے گی اور کب نہیں ملے گی۔ تو پروردگار نے اپنی رائے بھی دے دی کہ میرے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور فیصلہ بھی بتا دیا کہ جو اس اسلام کے علاوہ کوئی تیسرا دین قبول کر لے گا اور میرے پاس لے کر آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو میری بارگاہ میں اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا میں وہ کتنے عیش کرتا رہا ہو، آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ دین میں جبر نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، آپ کے اوپر زور زبردستی نہیں ہے کہ آپ کو یہ قبول کرنا ہے، یہ قبول نہیں کرنا ہے۔ اس نے دونوں راستے بتا دیے ہیں، یہ راستہ بھی ہے، یہ راستہ بھی ہے، یہ راستہ باقانی کو جا رہا ہے اور یہ راستہ خیرپور کی طرف جا رہا ہے۔ گردن سے پکڑ کے اس نے آپ کو کسی راستے پہ کھڑا نہیں کیا، کرتا بھی نہیں، وہ اس نے راستے بتا دیے کہ یہ راستہ باقرانی جا رہا ہے اور یہ راستہ خیرپور جا رہا ہے، آپ کی مرضی ہے، جس راستے پہ چاہے چلیں۔
جو خیرپور جانے کے لیے باقرانی والے راستے پر چل دے گا وہ خود ذمہ دار ہوگا. جو باقرانی جانے کے لیے خیرپور والے راستے کی طرف چلا جائے اور پھر یہ سمجھتا رہے کہ میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں، یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس کی سمجھ کا مسئلہ ہے. پروردگار نے تو واضح کر دیا کہ یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے. کوئی جبر نہیں ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، سب کچھ واضح کر دیا. اور کوئی زور زبردستی نہیں کہ اس نے زور زبردستی سے آپ کو کسی جگہ گردن سے پکڑ کے لا کے کھڑا کر دیا ہو. آپ کوئی ٹرین نہیں ہے کہ جسے کسی کرین سے پکڑ کے ٹریک پر رکھ دیا جائے ریل کی پٹری پر، اور پٹری پر ہی ساری زندگی چلتی رہے اور کبھی پٹری سے نہ اترے. انسان کو اللہ تعالی نے مختار بنایا، مجبور نہیں بنایا. لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ یہ بات تو اس وقت آپ لوگ سن رہے ہیں، مگر جب آپس میں بیٹھ کر باتیں کریں گے تو سب بس مجبور ہوں گے. کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مجبوراً کسی جگہ نہیں رکھا ہے، جو جہاں ہے وہ اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے. لیکن یہ بات سمجھتا نہیں کوئی. دیکھیے کچھ تو مسلمان ایسے ہیں کہ جنہوں نے نہ سمجھنے کے لیے قسم کھائی ہوئی ہے اور ایک کلمہ بھی ایجاد کیا ہوا ہے. انہوں نے تو طے کیا ہوا ہے کہ نہیں سمجھنا ہے اور نئی نسل کو سمجھنے بھی نہیں دینا ہے. انہوں نے طے کیا ہوا ہے. چنانچہ انہوں نے کلمہ ایجاد کیا ہے کہ آمنت باللہ ہے. ہر دینیات کی کتاب میں ایمان مفصل، ایمان مجمل کے نام سے دیتے ہیں، ہر دینیات کی کتاب میں ہوتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ کلمہ ایجاد کر کے سب کو پڑھا دیا. ہر مسلمان بچے کے ذہن میں یہ کلمہ بٹھا دیا جاتا ہے. پیدائش کے بعد سے جب کلمہ پڑھنا شروع کیا جاتا ہے تو یہ ایمان اس کو ایمان مفصل یاد کروا دیا جاتا ہے کہ اسے کیا یاد کرنا ہے، اسے کیا سمجھنا ہے. اسے یہ سمجھنا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، آمنت باللہ و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، و کتبہ، اس کی بھیجی ہوئی چاروں کتابوں اور صحف آسمانی پر ایمان لایا، و رسولہ، اس کے بھیجے ہوئے 1,24,000 رسولوں پر ایمان لایا، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر میں جو کچھ ہوگا اچھا یا برا اس کی طرف سے ہوگا اس پر بھی ایمان لایا. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، جو کچھ میری تقدیر میں ہوگا، جو کچھ میری قسمت میں ہوگا، جو کچھ میرے نصیب میں ہوگا، جو کچھ ہوگا وہ سب اللہ کی طرف سے ہوگا، میرا اس پر کوئی اختیار نہیں ہوگا. میں اس پر بھی ایمان لایا. والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر بھی ایمان لایا. تو خیر باقی ساری چیزیں تو صحیح ہیں. اللہ پر ایمان لائے، ملائکہ پہ ایمان لائے، کتابوں پہ ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لائے. یہ تو لازمی ایمان ہے، یہ تو ایمان لانا ہی پڑے گا. بحث یہاں پر آ کر رکتی ہے کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر کا اچھا اور برا دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، مقدر اللہ نے لکھ دیا. یہاں آ کے بات پھنستی ہے کہ آپ کی قسمت کس کے ہاتھ میں ہے. جے کو کچھ لکھو اسائیں ہوئی تھی نو سائیں، جے کو کچھ لکھی ویو سائیں، جے کو کچھ اسائیں جی قسمت میں ہو، جے کو نیاڑی جو نصیب محاورہ، جے کو نیاڑی جو نصیب بھی بات ہوئی تھی. وہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ باتیں ہو رہی تھیں. قسمت، جو کچھ ہو رہا ہے قسمت کی وجہ سے ہو رہا ہے. کوئی شراب پی رہا ہے تو وہ بھی قسمت کی وجہ سے، شربت پی رہا ہے تو وہ بھی قسمت کی وجہ سے. اسانجے وس جو جے کو کچھ نہ ہے، اسانجے وس تو کچھ آئے نا سائیں، اسانجے وس کچھ نہ ہے بابا، جے کو کچھ اللہ جو بس اسانجے وس کچھ آئے کون. یہ جملے کہتے ہیں. ارے بھائی یہ جملہ وہ تو بے شک کہے جس کے نے کلمہ بچپن سے پڑھا ہے، ماں کی گود میں کلمہ پڑھا ہے کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر کا ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ تو بے شک کہے. آپ کیوں کہتے ہیں بھائی؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ وہ جو بچپن سے ماں کی گود سے، ماں کی دودھ کے ساتھ اس کو بتایا گیا ہے کہ تقدیر کی ہر اچھائی برائی اللہ کی طرف سے. کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کرتا ہے، کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کرتا ہے. کوئی زخمی ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، کوئی لولا لنگڑا پیدا ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، کوئی اندھا کانا ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، کوئی ذلیل و خوار ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے.
کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے. ادا اللہ جی مرضی کا سوا تپن ابھی نہ تو چوری سکے، جڑے پانی نہ تو چوری سکے اللہ جی مرضی کا سوا پہنچاتی تو اللہ جی مرضی کا سوا جی کو کچھ دیے تو سائیں اللہ جی مرضی کا دیے تو اساں جے بس میں تو کچھ نہ ہے. سارے کام خراب کر دو، سب کو بدتمیز کر دو، سائیں اساں جے بس میں تو کچھ نہ ہے. جے کو کچھ دیو اللہ جے بس میں، ہر چیز اللہ کے بس میں، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. ہر شخص یہ جملہ کہتا ہے، میں تو سنتے سنتے تھک گیا ہوں، 25-30 سال سے یہ جملہ سن رہا ہوں کہ اساں جے بس میں کچھ ہے کون، جے کو کچھ اللہ جے بس میں. جو بھی کچھ ہم بن رہے ہیں، چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، سب کچھ اللہ کر رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر رہے. جناب جب اس خطرناک پوائنٹ تک آپ کے ذہن رک رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ دنیا میں 3 قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں. پہلا نظریہ یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں کرتا ہے اللہ کرتا ہے، بندے مجبور ہیں، بندے کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ ایک نظریہ ہے باقاعدہ، علم کلام کی بحث ہے، فلسفے کی بحث ہے، باقاعدہ نظریہ کہ جو کچھ دنیا میں کرتا ہے اللہ کرتا ہے. یہی چیز تو مشہور ہے نا، اساں جب میں کچھ بھی نہ، جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، بندے مجبور ہیں. یعنی آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، آپ مجبور ہیں کیونکہ آپ کی قسمت میں لکھا تھا مجلس میں آنا. کہتے ہیں نا چینج نصیب میں ہوں دو سوئی دو مجلس میں، پاپا چینج نصیب میں نہ ہوں دو نہیں دو گوڑا جنج نصیب میں ہوں وہاں دا گوڑا، جنج نصیب میں نہ ہوں نہ وہاں. کہتے ہیں جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، بندے کچھ کر ہی نہیں سکتے. میں یہ ہاتھ ہلا رہا ہوں، یہ اللہ ہلا رہا ہے اس وقت. یہ ایک نظریہ ہے کہ میرے ناک میں کھجلی ہو رہی، میں نے کھجانا شروع کیا تو وہ کہتے ہیں یہ آپ نہیں کھجا رہے ہیں، یہ اللہ کھجا رہا ہے. یہ سارے کام وہ کر رہا ہے، وہ فارغ نہیں بیٹھا ہوا، ہر وقت کرتا رہتا ہے کام سارا. بندہ جو بھی کچھ کرتا ہے وہی کرتا ہے، بندہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. کیا مطلب ہو گیا کہ بندہ روبوٹ ہو گیا، انجینئرڈ ہو گیا، کمپیوٹرائزڈ ہو گیا، کٹ پتلی ہو گیا. وہ بیٹھا ہوا کھیل رہا ہے، تاروں کے ساتھ باندھا ہوا ہے بندوں کو، کبھی ادھر چلا دیا، کبھی ادھر چلا دیا، کبھی ادھر چلا دیا، کھیل ہو گیا. شطرنج کے مہروں کی طرح پکڑ پکڑ کے بٹھا رہا ہے، کسی کو یہاں، کسی کو وہاں، کسی کو وہاں. یہ پہلا نظریہ ہے دنیا کا کہ انسان سارے مجبور ہیں، اور اس نظریے کو ماننے والے مسلمان نہیں ہو سکتے. ان کو مجبرہ کہتے ہیں، جو اس جبر کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر جبر کیا ہوا، ان کو مجبرہ کہتے ہیں. ان کی رد میں دوسرا نظریہ آ گیا، اور وہ دوسرا نظریہ کیا آیا کہ جو کچھ کرتا ہے بندہ کرتا ہے، اللہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد سب کچھ انسان کے سپرد کر دیا. بس زمین پر انسان اللہ کا نائب ہے، خلیفہ ہے. اس نے قرآن میں کہہ دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. انسان اشرف المخلوقات بنا کے انسان کو اس نے اپنا نائب بنا دیا اور سب کچھ انسان کے سپرد کر دیا. اب اس کے بس میں کچھ نہیں ہے، وہ خالی فارغ بیٹھا ہوا ہے، چپ چاپ بیٹھا دیکھتا رہتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. اس نے اپنے اختیار میں کچھ نہیں رکھا، سب کچھ سونپ دیا، تفویض کر دیا. اسی لیے ان کو کہتے ہیں مفوضہ. یہ لفظ یاد رہ جائیں گے. جو پہلے نظریے والے ہیں ان کو کہا جاتا ہے مجبرہ، اور جو دوسرے نظریے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ سب کچھ بندوں کو سونپ دیا اللہ نے، اور اب وہ خود کچھ نہیں کرتا، خود فارغ بیٹھا ہوا، جو کچھ کرتے ہیں بندے کرتے ہیں، ان کی مرضی ہے. چاہے وہ پانی پئیں، چاہے شراب پئیں، چاہے بھنگ پئیں، چاہے کچھ بھی پڑھیں، اللہ سے کوئی تعلق نہیں، جو چاہیں وہ خود کرتے ہیں. اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں، کسی چیز میں بھی دخل نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ خود کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا تماشا دیکھ رہا ہے. ان کو کہتے ہیں مفوضہ. اور تیسرا عقیدہ وہ ہے جو ہمارا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال اور اعمال کا خود کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ارادہ و اختیار دیا ہے، نہ اللہ نے مجبور کیا ہے، نہ اللہ نے سب کچھ سونپ دیا ہے. نہ اللہ نے مجبور کیا ہے، نہ سب کچھ سونپ دیا ہے. کچھ مجبوری، کچھ آزادی، دونوں چیزیں ہیں. مولا علی سے پوچھا کہ بھائی اللہ نے کیسے تقدیر بنائی ہے اور کتنا مجبور کیا ہے اور کتنا آزاد چھوڑا ہے.
آپ نے کہا ایک پیر اٹھاؤ، اس نے ایک پیر اٹھا لیا. آپ نے کہا اب دوسرا پیر اٹھاؤ، کہا دوسرا تو نہیں اٹھاؤں گا، گر پڑوں گا، دوسرا پیر کیسے اٹھاؤں گا؟ کہا بس اتنا آزاد چھوڑا ہے، اتنا مجبور رکھا ہوا ہے. یہ مولا علی نے مثال دی ہے، خود فزیکلی مثال دی ہے مولا نے. ایک پیر اٹھاؤ، اٹھا لیا. کہا دوسرا اٹھاؤ، اب تو گر جاؤں گا میں. کہا بس اتنی آزادی دی ہوئی ہے اس نے. تو نہ اس نے مجبور کیا ہے بالکل، نہ آزاد چھوڑا ہے. کہاں مجبور رکھا ہے اور کہاں آزاد کیا ہے، اس کو ابھی تھوڑی دیر میں سمجھ لیتے ہیں. لیکن تھوڑا سا لفظ بدل کے ان چیزوں کو اور سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ بہت نازک بحث ہے. لہٰذا تھوڑے سے لفظ بدل لیں، کیونکہ وہ کتابوں میں پائے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے جو پڑھا لکھا آدمی یہاں سے جائے گا وہ لازمی کتابوں سے کنسلٹ کرے گا. لفظ بدل کے یوں کہا جاتا ہے کہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ ہے. یعنی جو بھی بندہ عمل کرتا ہے اس کا خالق کون ہے؟ اللہ. میں یہ ہاتھ اٹھا رہا ہوں، یہ اس وقت اللہ خلق کر رہا ہے میرے اس عمل کو. یہ جو میرا فعل ہے، ابھی میں نے مثال دی، میں یہاں کھجا رہا ہوں، تو اب جب میرے یہاں پر کھجلی محسوس ہوئی تو اللہ نے حکم دیا دل کو، دل نے دماغ کو حکم دیا، دماغ نے فوراً ہاتھ کو حکم دیا، ہاتھ فوراً میرا یہاں آیا کھجانے کے لیے. تو یہ میرا عمل جو ہے یہ اللہ نے خلق کیا، میرا نہیں. جتنے بھی میں کام کر رہا ہوں، جو کچھ میں بول رہا ہوں، جہاں جا رہا ہوں، جہاں بیٹھ رہا ہوں، جو کچھ بھی کر رہا ہوں، یہ سارے افعال اللہ خلق کر رہا ہے. جب میں مسجد کی طرف جاتا ہوں تو میرا ہاتھ یہ اللہ اٹھاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، میں نہیں اٹھاتا. اور چونکہ میرے ہاتھ اللہ کے اختیار میں وہ اٹھاتا ہے تو اس کی مرضی ہے، کہیں کھلوا دیتا ہے، کہیں بندوا دیتا ہے. بات ہی ختم ہو گئی نا پھر جب اس کی مرضی پر چل رہا ہے. کہ افعال، انسان کی حرکت، انسان کا فعل، انسان کا کام، انسان کا ورک اللہ پر موقوف ہے کہ وہ خالق ہے انسان کے اعمال کا. جو وہ دھنار گائے کو چرا رہا ہے اور لکڑی سے ایسے ایسے کر رہا ہے، وہ لکڑی اٹھا رہا ہے تو اللہ اٹھوا رہا ہے، وہ خود نہیں اٹھا رہا. وہ گائے بھینسوں کو جو آگے پیچھے کر رہا ہے تو وہ خود کر رہا ہے، اللہ کروا رہا ہے، اس سے خود نہیں کر رہا بیچارہ کچھ بھی. ہر انسان کے فعل کا خالق اللہ ہے. ایک نظریہ یہ ہے جو مجبرہ کا نظریہ ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، اللہ اور بندے دونوں بندوں کے افعال کے خالق ہیں. کچھ بندہ آگے بڑھتا ہے، کچھ اللہ مدد کرتا ہے، تو دونوں کام چل جاتے ہیں. یعنی کہ گاڑی کی جگہ انسان ہے اور پیٹرول کی جگہ اللہ رکھ لیا کہ گاڑی میں پیٹرول ہوگا تو چلے گی، نہیں ہوگا تو نہیں چلے گی. تو اللہ تعالیٰ کام دیتا ہے، تو دونوں ہیں شریک. اللہ اور بندے دونوں بندے کے کاموں میں مانو اجے کمن میں بئی شریک آئین. اللہ آئی مانو، اللہ اور بندے دونوں اللہ کے کاموں میں شریک ہیں. جو بھی کام دنیا میں ہو رہا ہے، اپنا کام، کسی کا کام، سب میں شریک ہو رہے ہیں. اور تیسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، بندے اپنے افعال، اپنے اعمال، اپنی حرکت، اپنے ہاتھ پیر چلانے کے، اپنے چیزوں کے میں خود مختار ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، لوگوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اپنے اعمال کر سکتے ہیں. اختیار کہاں ہے؟ اپنے اعمال میں. اگر یہ لفظ یاد رہیں گے تو بات بہت آسانی سے ذہن میں بیٹھ جائے گی کہ اللہ نے انسانوں کو کتنا اختیار دیا ہے. مذہب کہتا ہے، دین کہتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ اللہ نے انسان کو اس کے اپنے اعمال کا اختیار دیا. دیکھیے تینوں نظریات سے کتنی مصیبتیں کھڑی ہو رہی ہیں. اگر یہ مان لیا جائے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، جو عمل خلق کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. آپ نے نماز پڑھی تو چونکہ اللہ نے خلق کر دیا تھا، آپ کے ہاتھ پیر ایسے ایسے کروا دیے تھے، آپ نے پڑھ لی نماز. تو اب کیا ہونا چاہیے؟ اگر نماز پڑھنے کی کوئی جزا ہے تو کس کو ملنا چاہیے؟ اللہ کو ملنی چاہیے نا، آپ کو تو نہیں ملے گی. تو کوئی اس طرح کرتا ہے کہ جزا اللہ کو دے دو، بھائی ہمیں نہیں تو نماز پڑھنے کی جزا، کیونکہ نماز تو اللہ نے پڑھی نا، ہم نے تھوڑی پڑھی، اس نے پڑھوا لی. بھائی کہیں دنیا میں ایسا ہوا ہے آج تک کسی نے کلہاڑی کو پھانسی پہ چڑھایا ہے؟ کیوں؟ کلیشنکوف کو کسی نے آج تک پھانسی پہ چڑھایا ہے؟ کیوں بھائی؟ آدمی قتل کرتا ہے، کلہاڑی قتل کرتی ہے؟ آدمی قتل کرتا ہے یا کلیشنکوف قتل کرتی ہے؟ دیکھیے بغیر مثال کے بات پہنچتی نہیں، اس لیے مجھے اتنی بہت سی مثالیں دینا پڑ جاتی ہیں. تو بھائی جب مسلمان یہ کہتا ہے
کہ جو کام بھی کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، آسان جو ہوتا ہے وسیع نہ ہے، تو بھائی تمہیں جزا کس چیز کی ملے گی؟ اس کو جزا ملنی چاہیے۔ اور جب کسی نے قتل کیا ہے تو وہ قتل کرنے کی حرکت اللہ نے خلق کی تھی، تو سزا اسے کیوں ملے؟ وہ بھی اللہ کو ملنی چاہیے۔ ان کے اللہ کو جو ایسا اللہ مانتے ہیں، جو ایسا اللہ مانتے ہیں، ان کے اللہ کو ملنی چاہیے نا۔ اچھا اگر انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ نہیں اللہ اور بندے دونوں کرتے ہیں، اب نماز پڑھنے کی جزا ہے مثلا 4 حوریں، تو 2 حوریں اس کو ملنی چاہیے اور 2 حوریں اس کے اللہ کو ملنی چاہیے، آدھی آدھی تقسیم ہو گئی نا۔ اور اگر قتل کرنے کی سزا مثلا ہے 100 کوڑے، تو 50 کوڑے اس کے لگنے چاہیے اور 50 کوڑے اس کے اللہ کے لگنا چاہیے، اس کے خدا کے لگنے۔ بھائی وہ تو شریک ہے نا اس کے کاموں میں، دونوں کے برابر کے کام ہو رہے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا جا کر کہ بات وہیں جا کے رکے گی کہ انسان اپنے اعمال و افعال و کردار میں خود مختار ہے، محتاج نہیں ہے۔ کہاں محتاج ہے اور کہاں محتاج نہیں ہے؟ کن چیزوں میں محتاج ہے؟ جن چیزوں سے جزا سزا کا تعلق ہی نہیں ہے، ان چیزوں میں اس کا محتاج ہے۔ جن چیزوں میں جزا سزا ہے وہ سب اس کے اپنے اختیار میں۔ بھوک لگنا آپ کے اختیار میں ہے؟ ابھی گھر سے کھانا کھا کے نکلیں، باجرے کی روٹی گندی سڑی روز کھاتے ہیں، چاول کی روٹی روز کھاتے ہیں یہاں کے لوگ۔ ابھی وہ کھا کے نکلیں، 10 منٹ کے بعد پتہ چلا کسی کے یہاں دعوت ہو رہی ہے، وہاں پہ بڑے تیتر بھنے ہوئے رکھے ہیں، ہرن کا گوشت رکھا ہے، سب کیا کریں، بھوک نہیں لگ رہی، بھوک نہیں لگ رہی۔ بھوک اپنی مرضی سے نہیں لگائی جا سکتی، کیونکہ بھوک پر جزا سزا تھوڑی ہے، لہذا بھوک اس کی مرضی سے لگے گی۔ جزا سزا ہے کھانے پر، بھوک اس کی مرضی سے لگے گی، کھانا تمہاری مرضی پر ہے، کیا کھاؤ کیا نہ کھاؤ اس نے بتا دیا، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ پلید ہے یہ پاک ہے، یہ نجس ہے یہ خراب ہے یہ اچھا ہے، یہ تمہیں بہتر رہے گا یہ بہتر نہیں رہے گا، یہ تمہیں مار دے گا یہ زندہ رکھے گا۔ بھوک ملک اس کے اختیار میں، پیاس اس کے اختیار میں، مرضی سے تمہیں پیاس نہیں لگ سکتی، بڑے اچھے شربت دیکھ کے چاہو پیاس لگ جائے نہیں لگے گی، جب وہ چاہے گا جب لگے گی۔ آرٹیفیشل بھوک اور آرٹیفیشل پیاس لگائی جا سکتی ہے دواؤں کے ذریعے، مگر اس پر قانون نہیں بن سکتا۔ آرٹیفیشل چیزوں پر قانون نہیں بنتا، قانون تو پوری کائنات کی چیزوں کو دیکھ کر بنتا ہے۔ تو جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جس کا تعلق ہی آپ سے نہیں ہے، وہ اپنے اختیار میں رکھی، جس کا تعلق آپ سے وہ آپ کے اختیار میں دے دیا۔ بچہ پیدا کرنا آپ کے اختیار میں کہ آپ چاہیں تو میرے 10 بچے ہو جائیں، چاہیں تو میرے 15 بچے ہو جائیں، چاہیں تو میرے بچے ہو جائیں، یہ جرثومیں اپنے اندر کسی مرد کو پیدا کرنے کا اختیار ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ جرثومیں ہوں گے اولاد ہو جائے گی، نہیں جرثومیں نہیں ہوگی اولاد، بات ختم۔ ہاں ان جرثوموں کی موجودگی کے بعد اولاد کیسی لانا ہے یہ تمہارا اختیار ہے۔ تو بتایا جائے گا کہ ایسی بیوی ہونی چاہیے، ایسی عورت ہونی چاہیے، ایسا مرد ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کام کرو گے تو اولاد اچھی ہو جائے گی، یہ کام کرو گے تو اولاد خراب ہو جائے گی۔ تو جو چیزیں آپ سے تعلق ہی نہیں رکھتی وہ اس کے اختیار میں، اس نے اپنے اختیار میں رکھی۔ جو چیزیں آپ سے تعلق رکھتی ہیں وہ آپ کے اختیار میں دے دی۔ موت اس نے اپنے اختیار میں رکھی، سائیں اشفاق صاحب قبلہ، اور قتل آپ کے اختیار میں دے دیا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ موت پہ کوئی جزا سزا نہیں، موت پر کوئی جزا سزا نہیں ہے، موت اس نے اپنے اختیار میں رکھی ہے۔ قتل پر جزا سزا ہے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ قتل آپ کے اختیار میں دے دیا۔ ہاں حق پر بھی قتل ہوتے ہیں، بسم اللہ ناحق نہیں، حق پر بھی قتل ہوتے ہیں۔ قتل ہوئے نا بدر، احد، خیبر، خندق، بسم اللہ بسم اللہ۔ ان کا قتل کرنا حق تھا نا، کیا ان کو قتل۔ کربلا میں کتنے یزیدی قتل ہوئے، ان کو حق پر قتل کیا نا، ناحق تھوڑی وہ قتل ہوئے۔ یا قصاص میں جو قتل کیا جائے گا وہ برحق قتل ہوگا، بالکل صحیح قتل ہوگا۔ تو قتل بندے کے اختیار میں دے دیا، موت اپنے اختیار میں رکھ لی۔ سمجھ میں آ رہی ہے مسئلہ؟ سمجھ میں آ رہا ہے قسمت کا؟ سائیں قسمت میں آئے ہیں بس چھاتے ہوں لکھیا لے جو ہوئے۔ ہمارے ہاں تو قتل بھی قسمت سے ہوتا ہے، ہر کام قسمت سے ہوتا ہے۔ یار فلاں کے رات کو چوری ہو گئی، بس سائیں لکھا لے ہوئے چھاتے ہیں۔ یار فلاں کے ڈاکہ پڑ گیا، دھاڑا پڑ گیا، بس سائیں قسمت میں ہوئی۔
بیچارے طارق بدوی صاحب اپنی پرانی سی موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، وہ موٹر سائیکل کم بخت لوٹ کے لے گئے. سائیں کی قسمت ہی خراب، سائیں کی قسمت خراب ہے، لوٹنے والوں کی نہیں. بسم اللہ بسم اللہ. سائیں کی قسمت ہی خراب. جو کام دنیا میں ہو رہا ہے وہ قسمت سے ہو رہا ہے. کوئی ڈوب کے مر گیا، قسمت بیچارے کی، اللہ کتنی خراب موت ہوئی ہے اس کی بیچارے کی. ہائے ہائے، پھول گیا تھا جسم بالکل، ہاتھ بھی نہیں رکھا جا رہا تھا، اس بھی نہیں دے سکے اس کو میت کا. اتنی گندی موت ہوئی بیچارے کی. ہائے ہائے، کیا لکھا تھا اس کی قسمت. وہ جل کے مر گیا بیچارہ. بیچارے کی قسمت میں کتنی بری موت لکھی تھی، خالی ہڈیاں دفن ہوئی ہیں، کچھ بچا ہی نہیں تھا. بیچارے کی قسمت میں کیا لکھا ہے. وہ لٹ گیا قسمت کی وجہ سے، وہ مر گیا قسمت کی وجہ سے، اسے کرنٹ لگ کے مر گیا وہ قسمت کی وجہ سے، وہ نالے میں ڈوب کے مر گیا گٹر میں قسمت کی وجہ سے. ہمارے ایک ساتھی ٹیچر نے خودکشی کر لی، خودکشی بھی قسمت کی وجہ سے. ہمارے ایک ساتھی ٹیچر نے خودکشی کر لی. تعزیت کے لیے ان کے یہاں گئے تو ان کے بھائی صاحب جو تھے وہ بہت لمبے لمبے ڈرامے کر رہے تھے، رونے کے، چیخ اور پکار کے. ڈرامہ ہی کہوں گا ظاہر. میں نے کہا بھائی کیا ہوا، کیوں خودکشی کی اس نے، آپ کے بھائی نے کیوں کی خودکشی، کیا مسئلہ تھا. سائیں کچھ بھی نہ ہوئے بس سائیں ہونا جی قسمت میں ہوئے لکھے لے. اس کی قسمت میں لکھا تھا کہ وہ خودکشی کر لے. جب اس کی قسمت میں لکھا تو حرام کیوں گیا بھائی. جب اس کی قسمت میں لکھا ہی تھا کہ وہ خودکشی کر لے تو اس نے کر لی، تو قسمت کا لکھا پورا کر لیا نا اس نے. تو اب حرام کیوں ہو گئی وہ. خودکشی کرنے والے کو برا کیوں سمجھا جا رہا ہے. وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں پہ میرے سامنے آدمی گیا، کہا کہ بھائی مولوی صاحب سے کہہ دو نماز جنازہ کے لیے. مولوی صاحب نے کہا میں نہیں پڑھوں گا نماز جنازہ اس کی. مرتد ہو گیا، مر گیا، کافر ہو گیا، جہنم رسید ہوا، خودکشی کر لی. خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں ہوتی. جو مولوی صاحب نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان کی بات دہرا رہا ہوں. کبھی سب سمجھ لیں گے خودکشی کرنے والے کی نماز نہیں ہوتی. ہوتی ہے، خودکشی کرنے والے کی نماز ہوتی ہے، نماز جنازہ ہوتی ہے. فرما رہے ہیں سائیں ہونا چاہیے قسمت میں لکھے جو ہوئے، نصیب جو ہوئے ہونا جو. اچھا کہہ دو بھائی جب اس کے نصیب میں ایسا تھا تو مولوی انکار کیوں کر رہا ہے. مولوی کو بھی سمجھاؤ نا جا کر کہ اس کے نصیب میں لکھا تھا، نماز کیوں نہیں پڑھا رہا ہے. پھر ایسے موقع پہ کیا جواب دیتے ہیں، پتہ کیا جواب ہوتا ہے. ایسے موقع پہ یہ جواب ہوتا ہے، کوئی جواب نہیں. جب ایک مسئلے کو سمجھا ہی نہیں ہے. میرے اسکول کے 3 بچے گٹر میں گر کے مر گئے. 7ویں 8ویں کلاس کے 3 بچے تھے. وہ کوئی کنچا وہ گئے چدے وغیرہ کھیلتے ہیں بچے، وہ چدے ان کے گر گئے تھے گٹر میں. گٹر بھی کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، مشکل سے 3 فٹ تھا. 7ویں 8ویں میں کے پڑھنے والے بچے بھی ظاہر اتنے مننے سے تو نہیں تھے، وہ بھی اچھے خاصے بڑے بڑے بچے تھے. تو 3 فٹ کا مشکل سے گٹر تھا. اس کے اندر پہلے ایک لڑکا گیا، وہ چدہ تلاش کرنے جو گر گیا تھا. وہ گیا گولیاں کنچے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں سندھی میں، چدے ہی کہتے ہیں. ہاں وہ چدہ گر گیا، وہ تلاش کرنے کے لیے گیا کہ میرا چدہ گر گیا. وہ وہیں رہ گیا. دوسرے نے کہا تو بہت دیر ہو گئی نکل کیوں نہیں رہا. وہ دوسرا گیا، وہ بھی وہیں رہ گیا. تیسرا گیا، وہ بھی وہیں رہ گیا. تینوں کی تینوں مر گئے. 2 بیٹے سگے بھائی تھے، وہ ایک ہی گھر کے تھے. ایک لڑکا الگ گھر کا تھا، لیکن دونوں پڑوسی تھے. وہ بھی تین میتیں وہیں ہوں ایک جگہ پہ. صبح ہم لوگوں کو اطلاع ملی کہ بچے اس طریقے سے مر گئے، تو ہم لوگ گئے تعزیت کے لیے اس کے گھر. تو اس کے باپ سے میں نے کہا کہ تم میونسپلٹی والوں کے خلاف، ایڈمنسٹریٹر کے خلاف تھانے میں جا کے FIR کٹواؤ اپنے بچوں کے قتل کی. تو پتہ اس نے کیا جواب دیا. بس سائیں جی قسمت میں لکھے لوئے تھی اساں چھاپے یہی موت لکھے لوئے مجھے بارنا جی بچن. 2 جوان بچے مر گئے گٹر میں گر کے. اتنے مزے سے کہہ رہا ہے کہ اس کی ان کی موت اسی طرح قسمت میں لکھ کے بھی تھی. تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں کہاں میونسپلٹی والوں پہ کیوں جاری کرواؤں، FIR ان کے خلاف کیوں لکھوں. کرنٹ لگ کے مر گیا. پڑوس میں بچہ تار گرا ہوا تھا، کرنٹ لگ کے مر گیا. میں نے کہا بھائی واپڈا والوں پہ جا کے دعویٰ دائر کرواؤ، FIR کٹواؤ، پکڑواؤ ان کو واپڈا والوں کو. سائیں بس قسمت میں جو ہوئے ہوتا، بس کرنٹ لگی مری بھائی، قسمت میں جو ہوئے. جب سارے کام قسمت سے ہو رہے ہیں تو پھر سارے کام صحیح ہو رہے ہیں. پھر جزا سزا کا نظام تو باطل ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا. مسئلہ کیا ہے کہ ہم صرف ایک آنکھ سے دیکھنے کے عادی ہیں، دوسری طرف دیکھتے ہی نہیں، ایک ہی طرف دیکھتے جاتے ہیں. جو بچپن سے سنا دیا گیا وہ سن رہے ہیں.
بھائی تقدیر کا جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اچھا برا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ جملے کہنے والے ہم سے کہیں زیادہ تعداد میں ہیں. تو جب ہم سے کہیں زیادہ تعداد میں تو ہمارے کان میں بھی تو وہی جملے پڑتے ہیں بچپن سے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے, جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے, جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اور کوئی تو کچھ کرتا ہی نہیں. تو جب جو کچھ اللہ کرتا ہے تو جزا سزا تو ختم ہو گئی, پھر تو کوئی مسئلہ بچا ہی نہیں. قسمت, تقدیر, مقدر, نصیب کیا ہے؟